बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर ओले, खुर्रम जमील साहब, MD Siemens Healthineers, Ms. Tishan Boatman, Nadia Jamil, both survivors of cancer also, اور جن کو award ملے رحیم بخش صاحب اور ڈاکٹر نصیر اچکزئی، میں خواتین و حضرات، ایکسلنسیز جو ایمبیسی سے تشریف لائے ہیں، السلام علیکم۔ آئی بین میڈ اویئر کہ ٹرانسلیشن ایکوپمنٹ موجود ہے، اور یہ اچھا ہے کہ میں اردو میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات پاکستان ٹیلی ویژن پر، یہ ٹیلی ویژن کے پروگرام کے ذریعے دوسروں تک پہنچے تو اس میں اس بات کا امکان ہوگا کہ لوگ آپ کی بات سے بھی اور میری بات سے بھی مستفیض ہو سکیں گے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی لوگوں کی صحت کو بہتر کرے۔ قومیں ترقی کرتی ہیں جب ان کی صحت اور تعلیم کا اچھا اہتمام ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف تعلیم ہو اور صحت کو اگنور کر دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صحت کا اہتمام کریں اور تعلیم کا اہتمام نہ کریں۔ اور پاکستان کیونکہ ایک ترقی کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور ترقی کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کے ریسورسز بھی لیمیٹڈ ہیں۔ اچھا، جب ریسورسز لیمیٹڈ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کینسر اور ساری بیماریوں کی وجوہات کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میں وہ علم جو آپ سائنس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ علم میں لوگوں تک پہنچا سکوں، اور پریونشن اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ لوگوں تک لوگ وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے بیماری کے قریب آئیں۔ کچھ بیماریاں تو کنٹرول بھی نہیں ہو سکتی، مگر کچھ بیماریوں کے معاملے میں احتیاط کی جا سکتی ہے۔ بہت سمپل سا معاملہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر راستے میں کوئی گڑھا ہے تو لوگوں کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ اس گڑھے کے حوالے سے سڑک کو سلو ہو جانا، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو یہی چیز ہم بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے پاکستان میں کر سکتے ہیں، دنیا میں کرنے کی ضرورت ہے، مگر پاکستان کیونکہ بہت سارے علاج کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا پاکستان کے لوگوں کے لیے میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ بار بار لوگوں کو آگاہ کروں۔ اس آگہی کے حوالے سے آپ سب کا بھی بڑا اچھا تجربہ ہوا اور میرا بھی بڑا اچھا تجربہ ہوا کہ جب کووڈ آیا تو کووڈ کے اندر پاکستان نے بڑی کوشش کی، اور بہت بڑی کامیابی اس کی یہ رہی کہ 3 چیزوں کی اطلاع ٹیلی ویژن میڈیم کے ذریعے، سوشل میڈیم کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، ہر ایکٹیویٹی کے دوران 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ ماسک پہنو، فاصلہ رکھو اور احتیاط کرو۔ اور اس حوالے سے اپنے ہاتھ دھو، ہے نا، اس حوالے سے ایک کمیونیکیبل ڈیزیز جس کا امکان دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ پھر بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ آ سکتی ہے کوئی ایسی ڈیزیز، اس کے اندر ہم نے لوگوں کی بڑی تربیت کی اور بہت سارے کام ہم نے جاری رکھے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، مگر جو اموات پڑوسی ممالک میں ہوئیں وہ پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اب اس بات کو میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ کامیابی سے اس کو ہم نے ہینڈل کر لیا۔ تو 2 بیماریاں 2 چیزوں میں ڈیفائن ہو جاتی ہیں عام طور پر ذکر کے لیے، کہ ایک کمیونیکیبل ڈیزیز جو انسان سے انسان کو لگتی ہیں ہوا سے، ہاتھ سے، اور ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے جس کے اندر ڈائبٹیز بھی آتا ہے، جس کے اندر ہارٹ ڈیزیز بھی آتی ہے۔ تو کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اندر ہمیں اپنی بنیادوں سے وہ پیغام بھی پکڑ لینا ہے جس کا اگر ہم اہتمام کریں تو اس کے اندر بہت بھلا ہو، اور وہ ہے طہارت کا پیغام، وہ ہے صفائی کا پیغام، جو کووڈ کے اندر مزید مستحکم ہوا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ کووڈ سے 1 سال پہلے ہم نے علماء کو پاکستان میں جمع کر کے یہ بات کہنا شروع کی کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اندر طہارت کا جو پرچار ہے وہ کیا جائے تو کمیونیکیبل ڈیزیزز کا کچھ رکاوٹ ہو جائے گی۔ اچھا، مگر انسان تو انسان ہے، ایک طرف کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، ایک طرف نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، جس کے اندر مثال کے طور پر ڈائبٹیز بھی ہے، جس کے اندر مثال کے طور پر ہارٹ ڈیزیزز بھی ہیں۔ اچھا، اور لوگوں کو علم نہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈائبٹیز بھی ہے، پاکستان کے اندر اوبیسٹی بھی شروع ہوئی ہے،
پاکستان کے اندر میل نیوٹریشن بھی ہے، پاکستان کے اندر میٹرنل مورٹیلٹی کا کل فگر آیا جو بڑا الارمنگ ہے کہ دنیا میں تیسری ہائیسٹ میٹرنل مورٹیلٹی پاکستان کے اندر ہے. تو بہت ساری چیزوں کے لیے کچھ کرنے سے زیادہ کچھ وربل انفارمیشن دینا اور لوگوں کو اجاگر کرنا اس بات میں کہ ان چیزوں سے دور رہو تو شاید تمہیں یہ بیماری نہ ہو. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مسز سمینہ الوی نے جو کام کیا بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اندر، یہ بھی ایک بہت اہم، کیونکہ ہمارا اندازہ یہ ہوا ہم کو کہ پاکستان کے اندر اچھی خاصی تعداد لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں. لیٹ ڈائگنوسس کا مطلب یہ کہ کوئی ٹابو ہے، لوگ آپس میں ذکر نہیں کرتے. اگر عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے چھاتی کے اندر کوئی نوڈیول ہے تو وہ شرماتی ہے، کسی سے ذکر نہیں کرتی، اس بات کو انتظار کرتی ہے شاید خود ٹھیک ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ سٹیجز میں جب وہ علاج کے لیے آتی ہیں تو ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. دنیا میں کینسر سے، بریسٹ کینسر سے سروائیول ریٹ تو شاید 99% ہے 5 ایئر سروائیول ریٹ، اور پاکستان کے اندر یہ سروائیول ریٹ تقریباً 50-60% ہے. تو لہٰذا ایک بڑا ثواب کا کام اور قوم کی صحت کے اعتبار سے بڑا اچھا کام یہ تھا کہ لوگوں کو آگہی دی جائے. اور بڑی سمپل بات، جیسے آپ نے کووڈ میں سنا کہ ماسک لگاؤ، فاصلہ رکھو اور ہاتھ دھو، اسی طرح سے کینسر کے سلسلے میں بھی، بریسٹ کینسر اویئرنیس کے سلسلے میں بھی جو ان لوگوں نے پروگرام کیا وہ بھی 3 چیزوں پر مبنی تھا. ایک یہ کہ عورت ہر مہینے اپنی چھاتی کا معائنہ کرے، اور اگر اس کو کوئی نوڈیول اخروٹ جتنا نظر آئے، محسوس ہو، تو پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے اور پھر اس کا علاج کرائے. تو بڑا سمپل سا میسیج تھا، کم سے کم اس چیز کو ہینڈل کر لیں کہ جو لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اموات ہوتی تھیں. تو وہ اینیکڈوٹل بات میں آپ سے کر رہا ہوں، میں نے سنا یہ ہے کہ عورتیں اس مہم کی وجہ سے جلدی ڈائگنوسس کی طرف جانے لگی ہیں. اور تیسری چیز پھر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ہی انکریج کیا تھا سیمنز ہیلتھ انجینئرس کو کہ یہ پروگرام کریں، اور اس کے اندر پریونشن کے اعتبار سے دیکھیے، ایک تو چیز ہے انفارمیشن، نالج، سائنس. اچھا، سائنس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اس سائنس کا پرچار کیا جائے. تو 2 جگہوں پر پرچار ہوتا ہے. ایک ٹیکنیکل نالج تو میڈیکل انسٹیٹیوشن میں جائے گی، ایک لے پرسن نالج جو ہے وہ عوام تک آپ پہنچاتے ہیں. تو میں نے خرم جمیل صاحب کو بڑا انکریج کیا تھا کہ سیمنز کا ایک ریلائبل اور اچھی کمپنی ہے. جو میں آپ سے ذکر کروں کہ زندگی میں سب سے پہلا جو ڈینٹل یونٹ میں نے خریدا تھا وہ سیمنز کا خریدا تھا آج سے 50 سال پہلے تقریباً، اور بڑا اچھی پرفارمنس رہی. تو سیمنز اس فیلڈ کے اندر بہت عرصے سے ہے. تو ایک بریسٹ کینسر کے حوالے سے میموگرافی کا بھی ایک اسکریننگ کا بھی ایک طریقہ ہے اور ایک دنیا کے اندر ایک کامیاب کیفیت ہے. تو اس کے اندر یہ بھی اپنی پروڈکٹ لے کر آئے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ کسی انداز سے پاکستان میں یہ اسکریننگ کا بھی پرچار ہو سکے جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آ نہیں سکا، کیونکہ 1-2 دن پہلے وائل جاگنگ آئی اسپرینڈ مائی نی، تو مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ واک کم کرو، ورنہ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ آپ کے درمیان میں شریک رہتا. میں اس محفل کی مدد سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے ذکر کیا اس بات کا، مس بوٹمن نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کی تعداد کم ہے. اس بات کا میں اقبال کرتا ہوں، مگر ایک زمانہ بڑا عجیب سا ہے. ہم بڑی مشکل سے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں سے برین ڈرین ہو جاتا ہے، کیونکہ مغرب ان کو اچھی تنخواہیں دے سکتا ہے، اور ابھی ہم اس بات کا کبھی اہتمام نہیں کر سکتے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین، جس کے لیے سمینہ الوی بھی کوشش کر رہی ہیں اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ خواتین ٹریننگ حاصل کر کے بھی وہ بھی یا تو باہر چلی جاتی ہیں یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے پروفیشنز میں کم کام کرتی ہیں. تو ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہر یونیورسٹی کے اندر خواتین کو انکریج کریں، ہراسمنٹ فری ماحول کریٹ کر کے ان کے ماں باپ کو، ان کے ہسبینڈس کو یہ ایشورنسز رہیں کہ دے آر ویل ٹیکن کیئر آف. مگر یہ کہ یہ جو ریسورس آف نالج اینڈ ہیومن ریسورس ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں. مگر دنیا کے اندر جس تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر ابھی آپ نے ایک ایوارڈ دیا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے.
اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان کے فگرز آف ہیپاٹائٹس آر کہ 10% لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہے، اور اگر ہیپاٹائٹس کا یہ علاج بھی ہم کرنے جائیں تو یقیناً ممکن ہے، مگر 3-4 ارب ڈالر کا اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ پاکستان بڑی محنت کے ساتھ اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی کوآپریشن کے ساتھ پاکستان نے پولیو کا بڑا اچھا پریونشن تقریباً پورا کر لیا ہے۔ اس سال شاید ہی چند کیسز نمودار ہوئے ہیں، مگر ایک ایریا ایسا ہے جس میں افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر اس کا اہتمام مزید پختہ ہو جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں، یعنی ہیپاٹائٹس مثال کے طور پر آئیٹروجینک ہے کہ ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کے ذریعے نہیں مگر نیڈلز کے ذریعے اور ڈرگ ایڈکشن کے ذریعے یہ بات پھیلتی بھی ہے، تو اس کا بھی ہمیں علاج کرنا پڑے گا۔ مگر سائنس کی دنیا بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ارلی ڈائگنوسس از ویری فریکوینٹ، یعنی میں آپ سے ذکر کروں کہ مائکروسافٹ کے چیف ایگزیکٹو نے پچھلے دنوں میں ان کی تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ ہم نے ریٹینل تصویریں ٹیلی فون سے ہی ریٹینل تصویریں لیں، اور اس کے اوپر جب ہم نے پروجیکٹ کیا اور اس پہ ریکگنیشن کے لیول پر آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک کمال ہے، تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہاں تک اندازہ ہونے لگا کہ کون شخص، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا سٹروکس کے حوالے سے بھی کہیں بہت کام ہوا ہے، تو کون شخص اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر جسٹ فرام ریٹینل امیجز اگلے 2-3 ہفتوں میں ہسپتال جائے گا۔ تو یہ تو اس وقت سائنس کے اندر اور میڈیسن کے اندر اے آئی کی بنیاد پر اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک بہت بڑا بوم آ رہا ہے۔ جتنا سائنس کلیم کرتی ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی پروگریس پچھلے 10 سال میں سائنس نے اور میڈیسن نے کی ہے، پچھلے 1000 سال میں نہیں کی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کل اگر ہم 10 سال بعد پھر یہاں ایک فورم کر رہے ہوں گے تو ہم اس بات سے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اتنی انوکھی نکل آئیں گی کہ جس کی بنیاد پر عام آدمی تک، دیکھیے بہت ضروری ہے کہ عام آدمی تک یہ باتیں پہنچے اور اس کا ڈائگنوسس ہو سکے۔ یعنی میری بہن نے، جو نادیہ جمیل نے اس بات کا ذکر کیا کہ اسٹریس واز اے فیکٹر ان ہر لائف۔ آف کورس جو بیمار ہوتا ہے، جو بریسٹ کینسر کا ڈائگنوسس ہوتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، تو اسٹریس از آلسو سم تھنگ جس کے اندر پاکستان کی ایک اسٹرینتھ ہے، جو بیگم سمینہ علوی مل کر لوگوں کے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کوالفائڈ پریکٹیشنر سائیکالوجسٹ کی تعداد 600-700 ہے زیادہ سے زیادہ، اور سائیکالوجسٹ اس کے اندر سائیکیٹرسٹ 600-700، سائیکالوجسٹ ڈال دیں تو وہ 2000 سے کم ہے۔ مگر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک سروے کیا، اس کی بنیاد پر ہم ایک فگر کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں کہ 24% لوگ پاکستان میں اس وقت سٹریس میں ہیں۔ جب ریسورس اتنا کمزور ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بہت ساری چیز پاکستان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنی پڑے گی۔ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ یہ ہے کہ اے آئی کی مدد سے کم چیٹ باٹس کی مدد سے، واٹس ایپ اور فیس بک کی مدد سے، جن کے ساتھ مل کر پروگرام ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ ہر شخص کو انفارمیشن پرووائڈ کر دی جائے کہ سٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ چند سمپل چیزیں تم کر سکتے ہو، اور اسی میں سے ایک ڈائگنوسس ہو جائے جس کے اندر سے سوسائڈ پریونشن لائن بھی نکلے، جس کے اندر سے اور چیزیں نکلیں، جن کے اندر فلٹر ہو کہ ان لوگوں کو جن کی بیماری کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کی طرف ریفر کر دیا جائے۔ تو یہ جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے پاکستان کے اندر بڑی اہم ہے۔ میں اس میں اس بات کو بھی اہمیت دیتا ہوں کہ ہمارے کلچر کے اندر ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مساجد کے اندر 5 وقت اور جمعے کو اسمبل ہوتے ہیں، تو وائی ناٹ کین دا مسجد بی اے سینٹر آف پریونشن؟ کیونکہ مسجد ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں سوشو کلچرل سینٹر ہوتا تھا۔ یعنی میں نے اس بات کو پریونشن کے حوالے سے when I was the president of Pakistan Dental Association، میں نے اس بات کو مسواک اور ٹوتھ برشنگ کے حوالے سے بہت استعمال کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 حدیثیں ہیں کہ مسواک کرو، دانتوں کی صحت کا خیال کرو، منہ میں بدبو نہیں آئے گی، تمہاری صحت ٹھیک رہے گی۔ تو اس کا میں نے پرچار کیا، کیونکہ موٹیویشن تو آپ ہر طرف سے پکڑنا چاہتے ہیں نا۔ موٹیویشن ایک انٹیلیجنٹ آدمی
پڑھے لکھے آدمی، ایک سمپل آدمی، ہر ایک کو کسی نہ کسی انداز سے موٹیویٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کسی بڑی وبا کا مقابلہ کر رہے ہوں یا وبا کے امکان کا مقابلہ کر رہے ہوں، تو ہر اوزار جو آپ کے ہاتھ میں آئے، ہر ٹول جو آپ کے ہاتھ میں آئے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور کم سے کم ایک ترقی کرنے کی خواہش رکھنے والی قوم کو اس بات کا زیادہ استعمال اس کا ضروری ہے کہ اپنی قوم کو ان ایکسیڈنٹ سے ہی دور رکھے. مگر سیمنز ہیلتھ انجینئرز کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس بات کا امکان ہو ہی گیا ہے کہ کوئی بیماری ہو گئی تو جلدی ڈائگنوسس اور اس کا علاج، پھر وہ ٹرشری لیول پر جو علاج ہے وہ بھی ضروری ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. میں معذرت خواہ ہوں اگین کہ میں خود وہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہونا چاہتا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ایک چیز کا اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ آپ کے یہاں اس بات کا اس وقت آج کی محفل تعلیم کے حوالے سے نہیں ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سارے ممالک نے اپنی ترقی کے اندر بنیادی صحت کو اہمیت دے کر اس بات کا اہتمام کیا کہ قوم جب صحت مند ہوگی اور اس قوم کو جب تعلیم دی جائے گی تو اپنے آپ ہی بہت سارے راستے کھلتے جائیں گے. تو آج کی محفل کے حوالے سے آپ کا شکریہ. جو لوگ یہاں پر ہیں وہ ایک مزید نئے وگر کے ساتھ اور نئے شوق کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیجئے کہ پاکستان کی اپنی ضروریات، ان لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری معاشی لمیٹیشنز ہیں، اس سے بھی ہم انشاءاللہ گزر جائیں گے. چند دنوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے. اگر ہم اپنی پرائرٹیز ٹھیک کر لیں صحت اور تعلیم کے اعتبار سے، تو یہ چیزیں پھر یہ روٹین کی پیریفرل چیزیں ہو جائیں گی. حالانکہ ترقی یافتہ ممالک بھی آج کل کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ اپنی اپنی صحت ڈیلیوری کو بہتر کریں، اور یہ ہر ملک کے آلموسٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اندر بھی موجود ہے کہ صحت کی ڈیلیوری کو بہتر کریں. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ، سیمن ہیلتھ انجینئرز کا شکریہ. آئی وش یو گڈ لک ان پاکستان، تاکہ آپ کی پروڈکٹس اور آپ کا جو جذبہ ہے اس کی بنیاد پر آپ کی ریچ بڑھتی چلی جائے. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.